السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، سبسکرائبرز اور ویورز کو دینی مسائل قاری غوث چینل کی طرف سے رمضان شریف کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان شریف کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان شریف کی برکتوں کا اور بہاروں کا یہ مہینہ ہے، روزہ داروں کے لیے تو بہت سی اللہ رب العزت نے نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام امام بیہقی نے حدیث شریف نقل کی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمائے، اللہ تعالیٰ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو تمام میری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی کی طرف نظر فرما لیتا ہے تو پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی پہلی رات کو ہی تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا تو وہ وجد میں آ گئے، اپنا سر ہلانے لگے، جس طرح آج نعت سن کر بعض عاشق رسول جھوم اٹھتے ہیں، تو یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہو گیا کہ کوئی خوشی کا موقع ہو تو دل بے قابو ہو جاتا ہے اور سر جھومنے لگتا ہے، لہٰذا وہ صحابی جھومنے لگے، سر ہلانے لگے، وجد میں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بے حد خوشی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں سوچ رہا ہوں کیا یہ مغفرت منافقین کو بھی ہوگی، کیا ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی اس شب؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، منافق تو کافر ہیں اور کافروں کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت سے فرما دیا کہ منافقین کی مغفرت اس مبارک مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ اب منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں نبی کا، لیکن نبی کی دشمنی دل میں رکھتے ہیں، نبی کی آل سے دشمنی دل میں رکھتے ہیں، نبی سے علی سے بغض رکھتے ہیں، ان کو منافق کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کے متعلق، اے علی، تجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور تجھ سے صرف منافق ہی دشمنی رکھے گا۔ تو ایسے لوگوں کی مغفرت رمضان شریف کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اسے بھی امام بیہقی نے نقل کیا ہے شعب الایمان میں، کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب عید کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اب تک پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا تھا، جب عید کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کی برکتیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی عزت کریں، اس مہینے کی تعظیم کریں۔ اس مہینے کی تعظیم اسی سے ہوگی کہ اس مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے اس کے روزے رکھے جائیں، اس میں تراویح پڑھی جائے، اور تراویح ہم کو 20 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے، خلفائے راشدین سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پورا طریقہ خواتین کی تراویح کا بھی ہم طریقہ بیان کریں گے۔ ایک بات سماعت کر لیجئے، رمضان شریف کا اہتمام ایک کافر نے کیا تھا۔ رمضان شریف کے مہینے میں ایک کافر اپنے بچے کے ساتھ مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ اس کا بچہ کچھ کھاتے ہوئے چل رہا ہے، تو اس غیر مسلم کو پسند نہیں آیا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مسلمان بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور یہ بچہ ہے کہ ان کو دکھا دکھا کر کھا رہا ہے، تو اس کافر نے اپنے اس بچے کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ جب وہ کافر انتقال کر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے جھولے میں جھول رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو کافر ہے، تجھے جنت کیسے ملی؟ اس کافر نے کہا، میں یقیناً کافر تھا، لیکن رمضان کے اہتمام میں اپنے بچے کو ایک تمانچہ جو رسید کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کے صدقے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے جنت میں یہ آرام عطا فرما دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر رمضان کا اہتمام کرے تو اللہ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے، تو پھر جو امت ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ امت اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیے ہوئے رمضان شریف کے تحفے کا، اس مہینے کا اہتمام کرے گی تو اللہ اس امت پر کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔